حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم شریف سے گرفتار کیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، اور آپ کے ایک غلام مکہ شریف میں گرفتار ہو گئے، اور مشرکین مکہ انہیں حرم شریف سے باہر نکال کر لے آئے۔ مشرکین مکہ نے ننگی تلوار ان کی گردن پر رکھی اور اس کے بعد ان سے ایک سوال کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے اور جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تم نغمے گاتے ہو، میں اس خدا کی قسم دے کے تجھے کہتا ہوں مر تو ویسے بھی جاؤ گے، میں جو سوال کر رہا ہوں اس سوال کا جواب مجھے صحیح اور سچا دینا۔ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے منہ میں کھڑے تھے، پورا ماحول تپش امیز تھا، ہر آنکھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ ان کا بظاہر وہاں حامی کوئی نہیں تھا، سارے لوگ ہی مخالف تھے، دشمن تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے زید، ویسے ہمارا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے، جو ہمارا دشمن ہے تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، یہ بات ہے۔ تمہارے ساتھ ہماری کوئی عداوت نہیں، دشمنی نہیں۔ اب تمہارا محبوب بڑے آرام سے مدینہ شریف میں بیٹھا ہے اور تم موت کے منہ میں کھڑے ہو۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت تم ہماری تلوار کے نیچے ہو اور تمہارے محبوب بڑے آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اگر مسئلہ اس کے برعکس ہوتا، تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں خوش ہوتے، اس وقت تم موت کے منہ میں پڑے ہو اور موت کا انتظار کرنا اچھا لگ رہا ہے، یا اس وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے امن و سکون کی ہوا کو محسوس کرنا اچھا لگتا؟ بڑا عظیم تقابل تھا۔ اب تم ہماری قید میں ہو اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے گھر میں ہیں، تم موت کے انتظار میں ہو کہ کب تلوار چلتی ہے اور سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہی گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا، تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے، اور تمہیں پتہ بھی چل جاتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی قید میں ہیں، تمہیں اس وقت کی یہ حالت پسند ہے یا اس وقت گھر میں آرام سے بیٹھا رہنا پسند ہے؟ جب پوچھا تو قربان جاؤں، وہ وفا کے فکر، وفا کے حمالہ پہ لہراتا ہوا پرچم حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ آپ کہنے لگے، اے ابو سفیان، تم نے مجھ سے کیا پوچھا ہے؟ تو نے بڑی دور کی بات کہی ہے، خدا کی قسم میرے محبوب جہاں کہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر وہ ان کو کانٹا چبھ جائے، میں اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر میرے نبی کو اپنے گھر میں کانٹا بھی لگ جائے، چھپ جائے، تو مجھے آرام نہیں آ سکتا۔ تم یہ کہتے ہو کہ میرے محبوب علیہ السلام تمہاری قید میں ہو، تمہاری تلوار کے نیچے ان کا سر ہو، یہ بات تم نے کتنی دور کی کہہ دی۔ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں، ہم سے اتنی بات بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ کہنے لگے، میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں اور ان کے بڑے بڑے محب دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے معشوقوں کے عاشق دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے مطلوبوں کے بڑے بڑے طالب دیکھے ہیں، میرے آنکھ نے آج تک کسی محبوب کے ایسے محب نہیں دیکھے جیسے محب سرکار مدینہ کے ہیں، جن کی محبت کے